بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ، اور اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو انعام کرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی، وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دھوکہ دیا۔ یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر جان بچی لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستے میں جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، دو چار ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے۔ ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، صرف 4 نگینیں رہ گئی۔ وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بنڑ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے یک نہ شد دو شد۔ یک نہ شد دو شد سے مراد ہے ایک نہ ہوا 2 ہو گئے۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 3 جو ہے آج مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پورے سبق کی دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی دھیان سے یاد کرنے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔